ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے حال حوال ہیں؟ اللہ کرے کہ آپ سب خیریت سے ہوں اور سب آپ اللہ کے حکموں کے مطابق بہترین زندگی گزار رہی ہوں اور قرآن و حدیث کے پڑھنے میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی ہوں. اللہ کرے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہوں اور آپ اپنے علم میں اضافہ کر رہی ہوں. تو انشاءاللہ العزیز آگے چلتے ہیں. سورۃ النساء ہم پڑھ رہے تھے اور کل ہم نے کر لی تھی 127 آیات ہماری ہو گئی تھی کل سورۃ النساء کی. اب آگے چلتے ہیں. وَإِنِ امْرَأَةٌ اور اگر کوئی عورت خافت ڈرے من بالها اپنے خامد سے، خافت خوف سے لفظ ہے، بال خامن نشوزہ کسی قسم کی زیادتی سے، اور ارازہ یا بے رخی سے، اراد کرنا بے رخی برتنا منہ اوڑنا، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں علیہما ان دونوں پر. تثنیہ کا صیغہ میم الف آگے تو تثنیہ کے لیے پھر الف لگ جاتا ہے. این یصلحا کہ وہ صلح کریں بینہما جہاں بھی تثنیہ کا صیغہ ہے آپس میں، یعنی دو کی بات ہو رہی ہے اور دونوں آپس میں صلح کر لیں. صلح کسی طرح کی صلح، کسی طرح کی صلح. وہ صلح خیر اور صلح جو ہے وہ بہتر ہے. وحضرت الانفس اور حاضر رکھی، حاضر رکھی گئی ہے. تل انفس شحا، انفس نفس کی جمع تمام طبیعتوں میں، شحا ہرس لالچ. وَإِن تُحْسِنُوا اور اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا اور بچتے رہو. تحسین لفظ احسان سے، تحسنوا تم نیکی کرو. تو جب پیش آ جاتی ہے تو فعل کے اوپر تو پھر وہ فعل امر ہو جاتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ تو یقیناً اللہ کانا ہمیشہ سے ہے، بما اس کی جو تعملون خبیرہ تم کر رہے ہو پوری خبر رکھنے والا ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، اور تستطیع لفظ ہے استطاعت سے، اور تم ہرگز نہ کر سکو گے ان تعدلوا کہ عدل کرو یعنی برابری کرو. بین النساء عورتوں کے درمیان، ولو حرستم اور اگرچہ تم حرص کرو، فلا یعنی تم چاہو بھی تو پھر بھی تم دو بیویوں میں برابری نہیں کر سکو، دو یا دو سے زیادہ میں بھی. فلا تمیلو پس مت جھک جاؤ، ایک طرف جھک جانا یعنی کل المیلی مکمل جھک جانا، ایک طرف مکمل نہ جھک جانا. فتذروہا پس چھوڑ دو اس کو یعنی دوسری کو، کلم اللہ کا تھی لٹکی ہوئی چھوڑ نہ دو، لٹکائی ہوئی کی طرح معلق ہو جانا، لٹکا رہنا. وَإِن تُصْلِحُوا اور اگر تم اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا اور ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ تو یقینا اللہ کان غفور الرحیم اللہ جو ہے بے حد بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا نہیں اگے. وَإِن اور اگر ان یتفرقا وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، یغنی اللہ تو غنی کر دے گا اللہ کلن ہر ایک کو من سعتہ اپنی وسعت سے. وکان اللہ اور اللہ ہمیشہ سے واسعا حکیمہ وسعت والا اور حکمتوں والا، کمال حکمتوں والا. اچھا یہ ایک ہی طریقی ہیں آیات تو ان کا کرتے ہیں. پہلے تشریح دیکھتے ہیں اس کی کہ ان میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میاں بیوی میں صلح و خیر کے جو اصول ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان میں بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے حالات اور ان کے احکام بیان فرما رہا ہے. کبھی مرد اس سے ناخوش ہو جاتا ہے، کبھی چاہنے لگتا ہے، کبھی الگ کر دیتا ہے.
بس پہلی حالت میں جب کہ عورت کو اپنے شوہر کی ناراضگی کا خیال ہے اور اسے خوش کرنے کے لیے اپنے تمام حقوق یا کسی خاص کسی حق سے وہ علیحدہ ہونا چاہے تو ایسا بھی وہ کر سکتی ہیں۔ مثلاً اپنا کپڑا، اپنا کھانا جو ہے وہ کہتے کہ میں چھوڑ دیتی ہوں، اگر اس کی کوئی اپنی ذریعہ انکم ہے یا کسی اور طریقے سے پورا کر سکتی ہے، یا پھر شاباشی کا حق جو ہے وہ بھی معاف کر دے تو یہ دونوں کے لیے جائز ہے۔ یعنی اگر وہ کہے کہ چلو میں گزارا کرتی ہوں اور مجھے آپ نہ چھوڑیں، تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اس طرح کی رغبت دلاتی ہیں کہ صلح ہی بہتر ہے۔ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ امہات المومنین میں سے جو حضرت سودہ تھی، جب وہ بہت بڑی عمر کی ہو جاتی ہیں اور انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جدا کر دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو کہتی ہیں کہ میں اپنی باری کا حق حضرت عائشہ کو دیتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس پر صلح ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ یہ آیت اسی بات پر اتری ہے۔ باقی سب کے اوپر ہی حکم جو ہوتا ہے قرآن کا وہ عام بھی ہوتا ہے، خاص ہونے کے ساتھ ساتھ پھر وہ ایک عام بھی ہو جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی جس بات پر رضامند ہو جائیں وہ جائز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ کی 9 بیویاں تھیں، جن میں سے آپ نے 8 کو باریاں تقسیم کر رکھی تھیں۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت سودہ کا دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو دیتے تھے، یعنی انہوں نے خود کہا تھا نا عائشہ کو دے دیں۔ اچھا، حضرت عروہ کا قول ہے کہ حضرت سودہ کو بڑی عمر میں جب یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دینا چاہتے ہیں تو خیال کیا کہ آپ کو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت ہے، یعنی حضرت عائشہ سے، تو اگر میں اپنی باری انہیں دے دوں تو کیا جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں اور میں آپ کی بیویوں میں ہی آخر دم تک رہ جاؤں۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارنے میں اپنی تمام بیویوں کو برابر کے درجے پر رکھا کرتے تھے۔ عموماً ہر روز سب بیویوں کے ہاں آتے جاتے، بیٹھتے، بولتے، چالتے، پھر آخر میں جس بیوی صاحبہ کی باری ہوتی ان کے ہاں رات جاتے، رات گزارتے۔ اور پھر حضرت عروہ نے حضرت سودہ کا واقعہ بھی بیان فرمایا جو ابھی بتایا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ کو طلاق کی خبر بھجوائی، یعنی صرف جو ہے وہ ارادے کا اظہار کیا، یعنی بھی اگر میں ایسا کر لوں تو اس طرح کی بات ہے، یعنی طلاق دی نہیں، بس اس طرح کی خبر جو ہے وہ پہنچائی کہ اس طرح کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ کے رسول۔ تو جب ان کو یہ خبر پہنچی تو حضرت عائشہ کے پاس جا کر بیٹھ گئیں۔ جب آپ تشریف لائے تو کہنے لگیں، آپ کو اس اللہ کی قسم ہے جس نے آپ پر اپنا کلام نازل فرمایا اور اپنی مخلوق میں سے آپ کو برگزیدہ اور اپنا پسندیدہ بنایا، آپ مجھ سے رجوع کر لیجئے، میری عمر بڑی ہو گئی ہے، مجھے مرد کی خاص خواہش نہیں رہی، لیکن یہ چاہت ہے کہ قیامت کے دن آپ کی بیویوں میں اٹھائی جاؤں۔ چنانچہ آپ نے یہ منظور فرما لیا اور رجوع کر لیا۔ پھر یہ کہنے لگیں، اللہ کے رسول، میں اپنی باری کا دن اور رات آپ کی محبوب حضرت عائشہ کو ہبہ کرتی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بخاری شریف میں ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ ایک بڑھیا عورت جو اپنے خاوند کو دیکھتی ہے اور وہ اس سے محبت نہیں کر سکتا، دیکھ رہی ہے کہ میں یعنی کہ میری عمر اس طرح کی ہو گئی ہے، یا پھر وہ چہرے کی خوبصورتی بھی نہیں رہتی، تو جب وہ دیکھتی ہے کہ وہ اس محبت نہیں کر سکتا بلکہ اسے لا کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنے حق کو چھوڑ دیتی ہوں، تو مجھے جدا نہ کرنا۔ تو اس آیت سے پھر دونوں کو رخصت ہے کہ اگر اس طریقے پہ سمجھوتا ہو جائے تو پھر بھی وہ ٹھیک ہے، جائز ہے، دونوں کو گناہ نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ صورت اس وقت بھی ہے جب کہ کسی کی 2 بیویاں ہوں اور ایک سے اس کو بے وجہ اس کے بڑھاپے کے یا کوئی اور کوئی چہرے کی بدصورتی کی صورتیں تو اللہ نے ساری ہی بنائی ہیں، اچھی بنائی ہیں، جو بھی بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ تو پہلے جب رشتہ کیا جاتا ہے تو سارا کچھ جانچ دیکھ کے کیا جاتا ہے نا،
बाद का कोई बीमारी इस तरह की लग गई, कोई इस तरह का बन गया, तो शौहर का दिल जो है वो पहले वाला ना रहा, तो उसे मोहब्बत नहीं रही, तो वो इसे जुदा करना चाहता है। और ये बेवजह अपने लगाओ या बाज और कोई और मुसरतें होती हैं कि वो अलग होना नहीं चाहती, तो इसे जहाँ कहा कि अपने बाज या सारे हुकूक से अलग हो जाए। बेशक अगर सारे हुकूक से अलग जाए तो वह भी ठीक है, यानी हम तलाक ना दे तो वो अपने खाने का, पीने का, रहाइश का इंतज़ाम वो कर रही है, तो चलो इस तरीके से भी सुलह हो जाए, और खामद इसकी बात को मंजूर करके इसे जुदा ना करे। इब्ने जरीर में एक रवायत है कि एक शख्स ने हजरत उमर से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया, इस तरह का सवाल किया कि उसके अंदर ना कोई बेहूदगी थी। आपने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नापसंद फरमाया और इसे को कोड़ा मार दिया। फिर एक और ने इसी आयत की बाबत सवाल किया, तो आपने फरमाया हाँ, ये बातें पूछने की हैं। इससे ऐसी सूरत मुराद है कि मसलन एक शख्स की बीवी है लेकिन वो बुढ़िया हो गई है, औलाद नहीं होती, इसने औलाद की खातिर किसी जवान औरत से और निकाह किया है, फिर ये दोनों जिस चीज़ पर आपस में इत्तेफाक कर लें जायज़ है। यानी जो भी अगर वो रहना चाहती है तो जो भी वो खामद कह रहा है कि मैं इस शर्त पे रखूंगा, तो फिर वो जायज़ और खामद के ऊपर गुनाह नहीं होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब इस आयत की निस्बत पूछा गया तो आपने फरमाया कि इससे मुराद वो औरत है जो बेवजह अपने बुढ़ापे के या बदसूरती के या बदखलकी के या गंदगी के या और भी कोई बदनी बीमारी भी हो सकती है, तो अपने खामद की नज़रों में गिर जाए और इसकी चाहत ये हो कि खामद मुझे ना छोड़े, तो ये अपना पूरा या अधूरा महर माफ़ कर दे या अपनी बारी माफ़ कर दे वगैरह वगैरह। इस तरीके से किसी भी बात पे सुलह कर लें तो वो ठीक है। तो सारे सलफ और आइमा कराम से इसकी यही तफसीर मरवी है, बल्कि तकरीबन इस पर सबका इत्तेफाक है, और मेरे ख्याल से तो इसका कोई भी मुखालफ नहीं है इन हदीस का। मोहम्मद बिन मुस्लिम की साहबजादी हजरत राफी बिन खदीज के घर में थी। बेवजह बुढ़ापे के या किसी और उम्र के जीने चाहते ना थे, यहाँ तक कि तलाक देने का इरादा कर लिया। इस पर उन्होंने कहा कि आप मुझे तलाक तो ना दीजिए और आप जो चाहें फैसला करें, मुझे मंजूर है। इन दोनों आयतों में जिक्र भी है इस औरत का कि जिसका खामद बिगड़ा हुआ हो, इसे चाहिए कि वह अपनी बीवी से कह दे कि अगर वो चाहे तो इसे तलाक दे दे, और अगर चाहे तो इस बात को पसंद करके इसके घर में रहे कि वो माल की तकसीम है और बारी की तकसीम है, उस पर दूसरी बीवी को तरजीह देगा। अब इससे इख्तियार है कि अगर ये दूसरी शक को मंजूर कर ले, यानी दूसरी को तरजीह देगा, वो हर चीज़ में तरजीह देगा, तो अगर उसको ये बात मंजूर है तो शर्म खामद को जायज़ है कि इसे बारी ना भी दे, और जो महर वगैरह इसने छोड़ा है इसे अपनी मलकियत समझ ले। तो हजरत राफे जो थे, इनकी बीवी साहबा जब सन रसीदा होगी तो उन्होंने एक नौजवान लड़की से निकाह कर लिया और फिर से ज़्यादा चाहने लगे और इसे पहली बीवी पर मुकदम रखने लगे। आखिर इसे तंग आकर तलाक तलब कर ली, पहली ने जानी आपने दे दी। फिर इद्दत ख़त्म होने के करीब फिर दोबारा लौटा लिया उसको, लेकिन फिर वही हाल हुआ, जवान बीवी को ज़्यादा चाहने लगे और इसकी तरफ झुक गया, इसने फिर तलाक मांगी, आपने फिर दोबारा तलाक दे दी, फिर लौटा लिया। लेकिन फिर वही नक्शा पेश आया, फिर इसने कसम दी कि मुझे तलाक दे दो, तो आपने फरमाया कि देखो अब तीसरी आखिरी तलाक है, अगर तुम चाहो तो मैं दे दूं और अगर चाहो तो इसी तरह रहना मंजूर करो। इसने सोच कर जवाब दिया कि अच्छा मुझे इसी तरह ही मंजूर है। चुनाचे वो अपने हुकूक से थे उससे दस्तबरदार हो गई और इस तरह रहने सहने लगी जिस तरह के अपना सारा कुछ छोड़ छड़ के जाने जो खामद की मर्जी है बस वो करता रहे, सारा कुछ ही मंजूर है। इस जुमले का कि सुलह खैर है, एक मन यह बयान किया गया कि खामद का अपनी बीवी को ये इख्तियार देना कि अगर तू चाहे तो इस तरह रह कर दूसरी बीवी के बराबर तेरे हुकूक ना होंगे, और अगर तू चाहे तो तलाक ले ले। ये बेहतर है इससे कि यूं ही दूसरी को इस पर तरजीह दिए हुए रहे। लेकिन इससे अच्छा मतलब यह है कि बीवी अपना कुछ छोड़ दे और खामद इसे तलाक ना दे और आपस में मिलकर रहें। ये तलाक देने और लेने से बेहतर है। जैसे कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सुदा को अपनी ज़ौजियत में रखा और इन्होंने अपना दीन हजरत आयशा को हिबा कर दिया।
آپ کے اس فعل میں بھی آپ کی امت کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ نام وافقت ہو رہی ہے، نہیں آپس میں بن رہی، تو اس صورت میں بھی طلاق کی نوبت نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالی کے نزدیک صلح جو ہے جو لڑائی جھگڑے سے، افتراق سے جو کہیں بہتر ہیں، اس لیے جہاں فرمایا صلح خیر، بس صلح خیر، صلح خیر ہے۔ اور یہ اپنے دیکھنے میں بھی جو چیز آئی ہے، آپ ارد گرد دیکھیں کہ صلح میں خیر ہے۔ کچھ وہ خواتین وہ باتیں کرتی ہیں، بیٹھتی ہیں تو وہ اپنے دکھڑے سنانے لگ جاتی ہیں کہ خامد ظالم ہے، جابر ہے، بد اخلاق ہے، گالیاں دیتا ہے، مارتا بھی ہے، اور بعض کے خامد وہ اس طرح کا نشہ وغیرہ بھی کرتے ہیں کہ جن کو اپنی ہوشی عقلی نہیں ہوتی ٹھیک جن کی، اور اس کے علاوہ کچھ اور خامد بھی ہیں عقل و واس ہے جن کے ٹھیک بھی ہیں، تو ان کے اندر جو عادتیں ہیں بد بکنے کی، اور پھر لڑائی جھگڑے کی اور مارنے کی بھی۔ کئی عورتوں نے مجھے بتایا کہ ان کے جسم کی ہڈیاں توڑ دی کئی جگہ سے، بازو سے یا ٹانگ سے، اور پھر جب صلح کی بات آئی تو انہوں نے صلح کر بھی لی۔ تو میں تو ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ اب کوئی نہ کوئی دکھ تو پھر لینا ہی پڑتا ہے۔ اگر طلاق لے لیں گی، خامند کا دکھ جو ہے وہ کم ہو جائے گا تو بچوں کی تکلیف ہو گئی۔ بچے کو چھوٹا جو ہے وہ ماں کے پاس، کچھ باپ کے پاس، یا پھر سارے ماں کے پاس ہیں، تو پھر وہ جہاں بیٹھی ہوئی ہے، جن سے کھا رہی ہے پی رہی ہے، ان کی باتیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بڑی تکلیفیں بن جاتی ہیں۔ تو دکھ کئی ہیں، تو ایک دکھ تو پھر آپ کو لینا ہی پڑے گا۔ اگر صلح نہیں کرو گے تو بچوں کی جدائی کا دکھ ہوگا، تو اگر بچوں کی جدائی کا دکھ آپ برداشت نہیں کر سکتی تو پھر وہ جابر ظالم خامد کا دکھ برداشت کر لو، پھر دکھ تو کوئی نہ کوئی برداشت کرنا ہی پڑے گا آپ کو۔ تو چلو سارے ہی دکھ ہیں تو ان میں سے ایک دکھ کو پھر چن لیا کرو۔ اچھا، ابن ماجہ کی ایک حدیث میں ہے کہ تمام حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسند چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا احسان اور تقوی کرنا، یعنی عورت کی ترقی ناراضگی سے درگزر کرنا اور اسے باوجود ناپسندیدگی کے اس کا پورا حق دینا، باری میں لین دین میں برابری کرنا، یہ بہترین فعل ہے جس سے اللہ بخوبی جانتا ہے، اور جس پر وہ بڑا اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح عورت کو بھی پھر بہت اچھا اجر ملے گا، بدلہ ملے گا صبر کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گو تم چاہو کہ اپنی کئی ایک بیویوں کے درمیان ہر طرح بالکل پورا عدل انصاف اور برابری کرو، تو بھی تم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ گو ایک ایک رات کی باری باندھ لو، لیکن محبت، چاہت، شہوت، جماع وغیرہ میں برابری کیسے کر سکتے ہو؟ تو یہ بات حضرت عائشہ مطلب کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بات حضرت عائشہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت چاہتے تھے، اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے درمیان صحیح طور پر مساوات رکھتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے فرماتے تھے کہ الہی یہ وہ تقسیم ہے جو میرے بس میں تھی، اب جو چیز میرے قبضہ سے باہر ہے یعنی دلی تعلق، تو اس میں تو مجھے اللہ ملامت نہ کرنا۔ اس سے حدیث کے اسناد جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایک طرف ہی نہ جھک جاؤ، کہ دوسرے کو لٹکا ہی دو، وہ نہ تو بے خامد کی رہے نہ خامد والے، وہ تمہاری زوجیت میں ہو اور تم اس سے بے رخی برتو، نہ تو اسے طلاق ہی دو کہ وہ اپنا دوسرا نکاح کر، نہ اس کے وہ حقوق ادا کرو جو ہر بیوی کے لیے اس کے میاں پر ہیں۔ اچھا، یہ جاہل لوگوں میں بہت زیادہ ہے، بیویاں تو ہیں لیکن مساوات کسی میں بھی نہیں ہے، اور بعض کو تو بالکل چھوڑ ہی دیا ہے، جو کوئی پراپرٹی میں حصہ ہے وہ کہہ دیا یہ تمہارے بیٹے ہیں اور یہ تمہاری اولاد ہے اور یہ تمہارا گھر ہے، یہ تمہارا حصہ ہے، اور اس سے لا تعلقی کر دی ہے، حالانکہ طلاق نہیں دی اسے۔
تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور جو دیکھنے میں آتی بھی ہیں معاشرے کے اندر، ایک نہیں دو نہیں، آپ نے بڑی دیکھی ہوں گی اس طرح کی باتیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ جس کی دو بیویاں ہوں پھر وہ بالکل ہی ایک کی طرف جھک جائے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس طرح آئے گا کہ اس کا آدھا جسم جو ہے وہ ساقط ہوگا، یعنی نیچے والا آدھا دھڑ جو ہوگا وہ گرا ہوا ہوگا۔ تو یہ کتنی بڑی سزا ہے، اور یہ حدیث کوئی ایک حدیث میں نہیں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، اس کے علاوہ اور بھی مشکات میں بھی ہے یہ، اس کے علاوہ اور بھی کئی حدیثوں میں یہ حدیث ہے، اس حدیث کے اندر شک نہیں ہے۔ تو اگر اللہ نے مرد کو کوئی رتبہ دیا ہے، کوئی آسانی دی ہے، کوئی نرمی دی ہے، کوئی اختیار دیا ہے، تو سزا بھی بہت بڑی ہے۔ دیکھیں آپ ساتھ ساتھ اگر عورت کو حق نہیں دیا تو عورت کو یہ سزا بھی نہیں ہے، بلکہ دیکھو صبر پہ انعام بڑا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے کاموں کی اصلاح کر لو اور جہاں تک تمہارے اختیار میں ہو عورتوں کے درمیان عدل و انصاف اور مساوات برتو تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ اس کے باوجود تم کسی وقت کسی ایک کی طرف مائل ہو گئے ہو، اسے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ پھر تیسری حالت بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر کوئی صورت بھی نباہ کی نہ ہو اور دونوں الگ ہو جائیں تو اللہ ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اسے اچھا شوہر، اسے اچھی بیوی دے دے گا۔ اللہ کا فضل بہت وسیع ہے، وہ بڑے احسانوں والا ہے، اور ساتھ ہی وہ حکیم بھی ہے۔ تمام افعال، ساری تقدیریں، پوری شریعت حکمت سے سراسر بھرپور ہیں۔ اللہ کی باتوں کے اندر بہت زیادہ حکمتیں ہیں، لیکن ہم انسان سمجھ نہیں پاتے۔ تو جن خواتین کو زیادہ تر یہ مسائل ہیں، جن کی مطلب کہ چار چار بیویاں ہیں جن مردوں کی، تو وہ جو سوکنوں میں رہ رہی ہیں، تو اس کے علاوہ جن کی ایک ایک بھی ہے، تو ان کا بھی یہی حال ہے۔ ہر وقت کوئی ہے جو کہتی ہے کہ بس میرا سارا کچھ ٹھیک ہے، نہیں تو ساری کی ساری ہی بس تقریباً گلے ہی کرتی، تقریباً 100 میں سے 90 جو ہیں تقریباً وہ گلا ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے بنا دے۔ تو انشاءاللہ العزیز کل کو انشاءاللہ باقی آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔